یوں تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو 200 سال پہلے اطلاع کر دی تھی کہ طوفان آئے گا، آپ کشتی بنائیں اور کافر غرق ہو جائیں گے۔ مگر طوفان آنے کی نشانی اللہ کریم نے یہ بتائی کہ آپ کے گھر کے اندر جو تنور ہے اس میں سے پانی ابلنا شروع ہو جائے گا، حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا امر عذاب، ہمارا حکم آ جائے گا، وفارت تنور، تو آپ کے گھر کے اندر جو تنور ہے وہ ابل پڑے گا۔ یہ نشانی اللہ کریم نے آپ کو بتا دی۔ چنانچہ پتھر کے اس تنور میں سے ایک دن صبح کے وقت پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ آپ نے اپنی کشتی میں اپنے فالورز ایمان والوں کو مخلوقات سمیت سوار ہونے کا حکم دے دیا۔ اللہ کریم کے حکم سے یہ پانی بڑھتا گیا اور بارش زوردار شروع ہو گئی۔ زمین کو حکم ہوا کہ پانی زمین چشمے پھوٹ پڑے، پانی چھوڑ، زمین کو حکم ہو گیا۔ اوپر سے بارش شروع ہو گئی، 40 دن اور 40 راتیں موسلادھار بارش ہوئی۔ اس طرح بارش ہوئی کہ زمین پانی سے بھر گئی اور 40 گز اونچائی میں پانی چڑھ گیا۔ پھر طوفان زوردار کتنا تھا، قرآن کریم فرماتا ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، پانی کی موج پہاڑوں جیسی تھی۔ نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی طوفانی موجوں کے تھپیڑوں سے ٹکراتی ہوئی برابر چلتی جا رہی تھی۔ تقریباً 6 مہینے تک یہ کشتی پانی کے اندر رہی، اور ان 6 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی کو اور کشتی کے سواروں کو محفوظ رکھا۔ اور جب نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو قرآن کریم میں آتا ہے سورہ ہود میں، آپ نے یہ دعا پڑھی اور پھر کشتی میں سوار ہوئے، بسم اللہ ومجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اللہ کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، اور بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ نوح علیہ السلام نے یہ پڑھا، کشتی پہ سوار ہو گئے، 6 مہینے تک کشتی چکر لگاتی رہی، اور تفسیر ساوی کے اندر آتا ہے اسی دوران وہ کشتی خانہ کعبہ کے پاس سے گزری اور طوفان نوح والی کشتی نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ پھر اللہ کے حکم سے عراق کی طرف گئی۔ عراق کا ایک جزیرہ نامی شہر ہے، وہاں جا کے جودی نامی پہاڑ تھا، اس پہاڑ پر جا کر یہ کشتی لگ گئی، رک گئی۔ اب تفسیر ساوی کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پہاڑ کو حکم دیا، وہی بھیجی ہر پہاڑ کی طرف کہ نوح علیہ السلام کی کشتی آ رہی ہے تو تم اس کشتی کے ساتھ مل جانا، تاکہ پہاڑ اونچا ہے، کشتی اس کے ساتھ ملے گی تو لوگوں کو پہاڑ پر اترنا آسان ہو جائے گا۔ مگر سارے پہاڑوں نے تکبر کیا۔ تفسیر ساوی کے اندر ہے جوتی پہاڑ نے تواضع اور انکساری اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف جودی پہاڑ کو بخشا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے کنارے لگ گئی، اور جودی پہاڑ کا ذکر اب قیامت تک اللہ کے کلام میں محفوظ کر دیا گیا۔